کام کے لیے میں جو مسئلہ بتاتا ہوں اس میں اگر کوئی بات نہ سمجھ میں آئے تو آپ فوراً مجھ سے پوچھیں گے تاکہ انشاءاللہ وہ مسئلہ بھی آپ کا ساتھ ساتھ حل ہو جائے. کپڑا آپ نے اتار دیا. ہم سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ تو میں نے مسئلہ کئی بار بتایا آپ کو, پھر ایک بار ریپیٹ کر دیتا ہوں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اگر کسی کا باپ مر جائے بیٹا نہلانے کے لیے تیار ہے نا, اللہ کرے سلامت رہے باپ, لیکن موت تو سب کو آتی ہے. تو بیٹا نہلائے اور بیٹا مر جائے تو باپ نہلایا. کسی کو ایک ہی بیٹا ہے تو ساتھ میں اس کے دوست ہو جائیں, دو بیٹے ہیں تو ساتھ میں دوست ہو جائے, لیکن نہلانے کے سمے بیٹا ضرور موجود رہے. جب باپ اگر بیٹے کا انتقال ہو گیا تو باپ نہلانے کے سمے ضرور ہے, کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث سے بات ہے نا, تکلیف زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور جو باپ اپنے بچے کی تکلیف کو سمجھتا ہے وہ اور نہیں سمجھتا, جو بیٹا اپنے باپ کی تکلیف کو سمجھتا ہے وہ اور نہیں سمجھے گا. تو اس کو گزارش ہے, اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ غور سے آپ دیکھیں, ایک بار نہیں دو بار نہیں, جتنی بار سمجھ میں آئے انشاءاللہ میں بتاؤں گا, بس آپ اس کو سیکھنے کی کوشش کریں. تو اب جو ہے سب سے پہلے استنجا کرائیں گے. ٹھیک ہے, استنجا کرانے کا کیا طریقہ ہے؟ اب ہمارے ابتدائی معاشرے میں لفافہ آتا ہے, وہ بھی جو بنا ہوا آتا ہے کفن کے ساتھ, تو وہ بھی ہے. دوسرا یہ کہ ڈاکٹر کا گلف آتا ہے, وہ آپ نے اس کا بھی استعمال آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اسی ساتھ اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ دیکھیے ایک اور جو مسئلہ پیش آتا ہے کہ کمر سے نیچے تک نہانے کے لیے درگاہ میں ہوتا ہے, اور کمر سے اوپر نہانے کے لیے ایک الگ آدمی ہوتا ہے. تو یہ مسئلہ سمجھ لیجیے کہ ضروری نہیں ہے. کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ دو آدمی الگ الگ جگہ پہ نہائے, ایک آدمی کافی ہے. ایک مسئلہ رہ گیا کہ جو نہلانے والے ہو وہ کوشش یہ کرے کہ باوضو, کیا باوضو. ریزن یہ ہے کہ جو بالٹی میں پانی ہوگا, اگر آپ بے وضو ہوں گے اور نہلا رہے ہوں گے, آپ کہاں اگر بالٹی میں چلا گیا تو پورے کا پورا پانی مستعمل ہو گیا. مستعمل مطلب اب اس پانی سے نہیں نہلا سکے گا, کیونکہ وہ پانی پاک تو ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے. تو بہتر یہ ہے کہ نہلانے والے لوگ ہوں اور باوضو ہوں, تاکہ اگر ان کا ہاتھ پانی میں جائے بھی تو وہ پانی مستعمل نہ ہو. بس سمجھا رہی ہے. اب کیا ہے طریقہ؟ ایک آدمی پانی ہے اور ایک آدمی نہلا ہے. تو سب سے پہلے آپ کو استنجا کرانا ہے. آپ نے اپنے گلف سمیٹ لیا, پہن لیا. نہلانے کی خیال ہے کہ سطر نہ تو آپ دیکھیں نہ جو آپ کے ساتھ نہلانے والا ہے وہ دیکھے, اتنا احتیاط ہونا چاہیے. تو میں آپ نے فرمایا کہ دائیں طرف سے یہ پیر ہلکا سا اٹھائیں گے, ایسے کر کے ہے نا, ایسے کر کے اٹھائیں گے, اور دائیں ہاتھ سے آپ نے پیر اٹھایا, بائیں ہاتھ سے جو ہے بالکل اندر ہاتھ ڈال کے اور صاف کریں گے. استنجا کرائیں گے, صاف کریں گے. ایک آدمی ادھر سے ایسے کر کے, محسن صاحب ہمارے ماشاءاللہ ساتھ ہیں, اور جو ہے پانی مالک کے محسن صاحب یہ جب سے جو ہے پانی ڈال رہے ہیں, تو یہ نیچے سے پانی ڈالیں گے ایسے کر کے, اور آپ جو ہے بائیں ہاتھ سے استنجا کرائیں سب سے پہلے. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں, بسا اوقات موت کی سردی کی وجہ سے نا آنکھیں بھری ہو جاتی ہیں, پیٹ میں جو کچھ ہوتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے نا, اتنی سختی ہوتی ہے کہ پیشاب پاخانہ سب باہر آ جاتا ہے. تو اتنی دیر استنجا کراتے رہے جب تک کہ اگر کچھ ہے تو وہ صاف نہ ہو جائے. اور یہ چیز استنجا کرانے والا ہی دیکھے گا کہ اگر کوئی گندگی لگی ہے تو اسے صاف کرتے رہے, پانی ڈالتے رہے, تاکہ جو ہے اچھے طریقے سے وہ چیز صاف ہو جائے. ہاں, کپڑے کے اوپر سے نکل بنا, جیسے ایک آدمی آپ استنجا کرا رہے ہیں, آپ استنجا کرا رہے ہیں تو ایک آدمی یہاں سے پانی ڈالے کپڑے کے اندر سے, کپڑے کے اندر سے پانی ڈالے تاکہ کپڑے کے اوپر سے تاکہ پانی اندر تک پہنچ جائے. ٹھیک ہے. پانی ڈالے تو بھی دکھتے نہیں. ہاں, یہ بہت اہم مسئلہ ہے جس کا احتیاط کیا نہیں جاتا ہے. یہ جو کپڑا ہو اس کی چاہیے کپڑا یا تو رنگین ہو, یہ کپڑا رنگین ہو, یا پھر اتنا موٹا ہو کہ پانی سے وہ کپڑا گیلا ہونے کے بعد, جیسے کہ وائٹ جو ہے آپ لنگی پہن کے نہیں نہاتے نا, اگر یہ باہر آپ نہا رہے ہیں تو وائٹ لنگی پہن کے نہیں نہائیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا سطر دکھے گا نا. تو سیم چیزیں مردے پر بھی اپنائی جاتی ہیں. عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اندر جتنے مریض کو نہلایا ہے تو اس میں کفن کے ساتھ جو کپڑا آتا ہے اسی سے اب وہ پانی ڈالتے ہیں وہ سب کا سب دکھتا ہے.
تو یا تو رنگین کوئی گھر میں دوپٹہ ہو وہ ڈال دیجیے، یا پھر جو ہے 2-3 کور کر کے ڈالیے تاکہ وہ ستر عورت دکھے. ٹھیک ہے، تو آپ استنجا کرائیں گے اچھے طریقے سے آگے پیچھے جو ہے استنجا کرانے کے بعد گلوز کو ڈال دیں گے، ہاتھ دھو لیں گے. آپ پاک ہیں، آپ ناپاک نہیں ہوں گے، یہ بھی سمجھ لیجیے. اب اس کے بعد استنجا آپ نے کرا دیا، بس کرائیے استنجا آپ نے کرا دیا آگے پیچھے کا اچھے طریقے سے. اب وضو کرانا ہے، تو وضو کیسے کرائیں گے، استنجا کیسے کرائیں گے وہی بتایا میں نے آپ کو. ادھر آپ کھڑے ہو کر دائیں طرف اور پیر ایسے اٹھا لیا ہلکا سا. ٹھیک ہے، اب ایک شخص پانی ڈالنے والا ہو، ایک شخص دیکھنے کی طرف کھڑے دیکھ رہے جیسے کہ پیر اٹھ گیا. ٹھیک ہے، ایک شخص پانی ڈالنے والا ہو، آپ ساتھ میں گلوز پہنے ہوئے ہو اور اس طریقے سے نیچے ڈال کے آپ اچھے طریقے سے جو ہے وہ میں بتا رہا ہوں، آپ اسے اچھے طریقے سے ملیں گے. رگڑے کے اندر بھی تھوڑا سا پیر کو ایسے بھی کر سکتے ہیں اندر رگڑنے کے لیے. ٹھیک ہے، اوپر نیچے اچھے طریقے سے رگڑنا تاکہ صاف ہو جائے. استنجا ہو گیا، یہ بات آپ نے صحیح یاد دلائی کہ استنجا جب آپ نے کرا دیا تو ایک بار پھر کیا کریں گے، ایک صاحب ایسے کر کے کوئی اٹھائے آواز کے ہلکا سا جتنا اٹھا ہوا ہے ہلکا سا اٹھائیں گے اور یہاں سے ہاتھ رکھیں، آرام سے ہاتھ رکھیں تاکہ اگر پیٹ میں کوئی چیز ہو تو وہ باہر آ جائے. یہ کرنے کے بعد پھر ایک بار استنجا کرائیں، پھر ایک بار استنجا کرائیں کہ اگر کوئی چیز باہر نہیں ہو تو وہ بہ جائے. کلیئر ہو گیا مسئلہ؟ اب ہم استنجا جب ہم نے کرا دیا تو اب ہم وضو کرائیں گے. وضو میں سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، کلی وغیرہ ڈال پانی ڈالنا ہے کہ پہلے کو کلی پیچھے کا ہی آگے پیچھے دونوں کا پہلے پیچھے کا کرائیں گے اچھے سے دھونے کے بعد پھر آگے کی طرف ہاتھ ڈالتے کریں گے. آگے پیچھے دونوں کا استنجا ایک ساتھ ہوگا، لیکن پہلے یا تو اوپر سے لے جائیے، پہلے آگے کا کرانے کے بعد پھر نیچے کا کرائیے، یا پھر نیچے کا کرانے کے بعد اوپر کا. لیکن کرانا دونوں کا ہے نا، آگے پیچھے دونوں کا استنجا. پیشاب سے بھی استنجا کرتے ہیں اسے چھوٹا استنجا کہتے ہیں، اور باتھروم سے بھی استنجا کرتے ہیں اسے لٹی کرنے کے بعد اسے بڑا استنجا کرتے ہیں. اب اس کے بعد وضو کرائیں گے تو وضو میں سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ کو کہ اب کلی تو کرائیں گے، کلی کرائیں گے تو کیا کریں گے، کلی لے لیا یا وہ عام طور پر اس میں کفر کے ساتھ وہ آتے ہی بنا ہوا جی، ورنہ کلی لے لیں گے، کلی لے آ کے اور اس طریقے سے آرام سے کھول کے اچھے طریقے سے اسے صاف کریں گے. یہ کلی ہی مانی جائے گی. اس کے بعد ناک میں بھی پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف جو ہے ناک میں بھی کلی ڈال کے اچھے سے صاف کریں گے. بتی آتی ہے، بتی جب ہم اندر ڈالیں گے تو یہ نرم ہڈی تک بتی پہنچ جائے گی، مسئلہ نہیں. تو اس بتی کو ڈال کر پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف ناک کو صاف کر لیں گے. اس کے بعد چہرہ دھلیں گے. تو ایک آدمی چہرے پر پانی ڈالے اور دوسرا آدمی جو ہے چہرہ بالکل اچھے طریقے سے چہرہ دھلے. ٹھیک ہے، اوپر نیچے اچھے طریقے سے چہرہ دھلیں گے. ایک بار دھلنا کافی ہے، تین بار دھلنے کی ضرورت نہیں. چہرہ آپ نے دھل لیا، اب اس کے بعد ہاتھ کو دھلیں گے آگے بازو تک. کہاں تک، آگے بازو تک اچھے سے، یہاں سے شروع کر کے وضو میں بھی یہیں سے شروع کرتے ہیں نا، ہمارے بہت سے بھائی وضو کرتے ہیں تو یہاں سے شروع کرتے ہیں.